अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलवियों की तरफ से ये कहा जाता है कि इस्तिलाहात का इस्तेमाल करके धोखा देते हैं। जी इसका तो आपने जवाब बयान फरमा दिया था, जी जी। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि इनके मज़हब की बुनियाद ही कोई नहीं। अच्छा, असल बात यह है कि मज़हब की बुनियाद नहीं है का फ़ैसला एक ऐसा वजूद कर रहा है, ऐसा शख्स कर रहा है या ऐसे लोग कर रहे हैं जिनका हमारे मज़हब से इन मानों में कोई ताल्लुक़ नहीं कि वो हमारे ज़ात में डूब कर मालूम ही नहीं कर सकते कि हम क्या सोचते हैं, किस पर ईमान रखते हैं, क्या हमारा अक़ीदा है। इसलिए हर शख्स का अपना हक़ है कि वो ये बताए मेरे मज़हब की बुनियाद क्या है। दूसरे का तो ताल्लुक़ ही कोई नहीं, दूसरा कैसे कह सकता है तुम्हारे मज़हब की कोई बुनियाद नहीं। ये तो ऐसी बात है जैसे एक दफ़ा मुनाज़रा हो रहा था तो एक मुखालिफ मौलवी साहब ने हमारे एक मुनाजिर को ये कहा कि तुमने जो बात की है इससे नतीजे में तुम्हारा निकाह फसख हो गया, तुम्हारी बीवी की तलाक हो गई। तो उन्होंने कहा तूने मेरी बीवी को तलाक दे दी, मैं तुम्हारी बीवी को तलाक दे देता हूँ। अब बीवी को तलाक देना तो अपना काम है, किसी और का काम तो नहीं है। इसी तरह ईमान का फ़ैसला हर शख्स खुद करेगा कि मेरा ईमान क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। किसी गैर को क्या पता कि हमारे ईमान की क्या बुनियाद है। जहाँ तक ईमान की बुनियाद की तलाश का ताल्लुक़ है, सबसे बुनियादी बात यह है इस मामले में कि जिस फ़िरक़े या जमात का जो कोई बानी है वो बताएगा कि क्या बुनियाद है, क्योंकि उसी बुनियाद के को सुनने के बाद, मालूम करने के बाद फिर लोग उससे ताल्लुक़ जोड़ते हैं। बस उसका फ़ैसला आखिरी फ़ैसला है, क्योंकि उसी के फ़ैसले को सुनकर लोग उससे ताल्लुक़ बांधने का फ़ैसला करते हैं। तो हमने तो हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ इस बिना पर जोड़ा है कि आप अपने मज़हब की जो बुनियाद बताते हैं वही हमारे मज़हब की बुनियाद है, और बहुत ही प्यारी बुनियाद है। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हमारे मज़हब का ख़ुलासा और लुब-ए-लुबाब ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसके रसूल हैं। हमारा एतक़ाद जो हम इस दुनियावी ज़िंदगी में रखते हैं, जिसके साथ हम बफ़ज़्ल ही ताला बेफ़ज़्ल व तौफ़ीक़ बारी ताला इस आलम गुज़रान से कूच करेंगे। आलम गुज़रान से मुराद ये है कि ये मुसाफ़िर खाना जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, इसी ईमान, इसी यकीन के साथ यहाँ से कूच करेंगे कि हज़रत सैयदना व मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन व खैरुल मुरसलीन हैं, जिनके हाथ से इकमाल दीन हो चुका और वो नेमत बमर्तबा इत्माम पहुँच चुकी, जिसके ज़रिए से इंसान राह रास्त को इख्तियार करके खुदा ताला तक पहुँच सकता है। ये बुनियाद है हमारे मज़हब की, और हम पुख्ता यकीन के साथ इस बात पर ईमान रखते हैं कि कुरान शरीफ ख़ातम कुतुब समावी है, और एक शोशा या नुक्ता इसकी शराए और हुदूद और अहकाम और अवामिर से ज़्यादा नहीं हो सकता और ना कम हो सकता है। और अब कोई ऐसी वही या ऐसा इल्हाम मिन जानिबिल्लाह नहीं हो सकता जो अहकाम फ़ुरक़ानी की तरमीम या तनसीख या किसी एक हुक्म की तब्दील या तग़यीर कर सकता हो। अगर कोई ऐसा ख़याल करे तो हमारे नज़दीक जमात मोमिनीन से ख़ारिज और मुल्हिद और काफिर है। इस बुनियाद पर हमने हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम से अपना ताल्लुक़ बांधा है, और ये लोग ऐलान कर रहे हैं कि हमारे मज़हब की बुनियाद कोई नहीं। अब सुनिए एक और इक़्तिबास। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम मुसलमान हैं, खुदाए वाहिद व ला शरीक पर ईमान लाते हैं और कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह के कायल हैं, और खुदा की किताब कुरान और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ख़ातमुल अंबिया है मानते हैं, और फरिश्तों और यौमुल बास और दोज़ख और बहिश्त पर ईमान रखते हैं, और नमाज़ पढ़ते और रोज़ा रखते हैं, और अहले क़िबला हैं
اور جو کچھ خدا اور رسول نے حرام کیا اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور جو کچھ حلال کیا اس کو حلال قرار دیتے ہیں، اور نہ ہم شریعت میں کچھ بڑھاتے اور نہ کم کرتے ہیں، اور ایک ذرہ کی کمی بیشی نہیں کرتے، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے ہمیں پہنچا اس کو قبول کرتے ہیں، چاہے ہم اس کو سمجھیں یا اس کے بھید کو سمجھ نہ سکیں اور اس کی حقیقت تک پہنچ نہ سکیں، اور ہم اللہ کے فضل سے مومن موحد مسلم ہیں۔ نور الحق جز اول صفحہ 5۔ ایک یہ بنیاد ہے ہمارے مذہب کی۔ اور اب سنیے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیکچر لدھیانہ میں جو ملفوظات جلد صفحہ 324 اور 225 پر چھپا ہوا ہے، اور لیکچر لدھیانہ کے صفحہ 12 ہے، فرماتے ہیں، میں سچ کہتا ہوں اور خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اور میری جماعت مسلمان ہے، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر اسی طرح ایمان لاتی ہے جس طرح پر ایک سچے مسلمان کو لانا چاہیے۔ میں ایک ذرہ بھی اسلام سے باہر قدم رکھنا ہلاکت کا موجب یقین کرتا ہوں، اور میرا یہی مذہب ہے کہ جس قدر فیوز اور برکات کوئی شخص حاصل کر سکتا ہے اور جس قدر تقرب الی اللہ پا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت اور کامل محبت سے پا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ آپ کے سوا اب کوئی راہ نیکی کی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں، مجھے اللہ جل شانہ کی قسم ہے کہ میں کافر نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میرا عقیدہ ہے، اور ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میرا ایمان ہے۔ میں اپنے اس بیان کی صحت پر اس قدر قسمیں کھاتا ہوں جس قدر خدا تعالیٰ کے پاک نام ہیں، اور جس قدر قرآن کریم کے حرف ہیں، اور جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں۔ ایک ایسا عارفانہ کلام ہے جس کو سننے کے بعد کوئی معمولی بھی فراست رکھتا ہو تو ایسے اعلان کرنے والے کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ یہ جو آخری فقرہ میں نے پڑھا ہے، جس قدر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تعالیٰ کے نزدیک کمالات ہیں، یہ ایک بہت ہی عظیم بات ہے جو آپ نے حضرت محمد رسول اللہ کی سیرت اور آپ کے پاک مقام کو سمجھانے کے لیے ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ ہم میں سے بہت سے خیال کرتے ہیں کہ ہم حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کی عظمت کو پہچانتے ہیں، مگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ ہماری پہنچ خواہ آسمانوں کی بلندی تک جا پہنچے، حضرت محمد رسول اللہ کا ایک ایسا مقام ہے جسے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ قرب کا ایک ایسا عرفہ اور منزہ مقام ہے جہاں غیر اپنی تمام تر صلاحیتوں کے باوجود پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے قسم یہ کھائی ہے کہ جتنے اللہ کے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات ہیں، میں ان کو گواہ ٹھہراتا ہوں، ان کی قسم کھاتا ہوں۔ کوئی عقیدہ میرا اللہ اور رسول کے فرمودے کے برخلاف نہیں، اور جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے خود اس کو غلط فہمی ہے، اور جو شخص مجھے اب بھی کافر سمجھتا ہے اور تکفیر سے باز نہیں آتا، وہ یقیناً یاد رکھے کہ مرنے کے بعد اس کو پوچھا جائے گا۔ میں اللہ جل شانہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرا خدا اور رسول پر وہ یقین ہے کہ اگر اس زمانے کے تمام ایمانوں کو ترازو کو ایک پلے میں رکھا جائے اور میرا ایمان دوسرے پلے میں ہو تو بفضل ہی تعالی یہی پلہ بھاری رہے گا۔ کرامات الصادقین صفحہ 25۔ اب بتائیے، بنیاد اور کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو اور بنیاد ہے کیا؟ اب سوال یہ ہے کہ جو بھی یہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تمہاری جماعت کی بنیاد
قرآن اور حدیث پر نہیں بلکہ اس بات پر ہے جو تمہارے امام مرزا غلام احمد قادیانی نے کہی. یہ بھی تو کہہ سکتے تھے. جو بنیادیں ہمارے پاؤں تلے سے نکال کر ایک طرف کر دیں، اس کے پیچھے ان کی مجبوری تھی، کیونکہ جہاں وہ توجہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کی طرف پھیر دیں وہیں ہماری بنیاد دکھائی دینے لگتی ہے. بس یہ جو مہم چل رہی ہے یہ لوگوں کو ان کی طرف سے دھوکہ دینے کی مہم ہے، نہ کہ ہماری طرف سے. نتیجہ یہ نکالتے ہیں دیکھو ان کے مذہب کی چونکہ بنیاد کوئی نہیں، اس لیے بنیاد ڈھونڈنے کی خاطر ہماری بنیادوں پر اپنی عمارت تعمیر کر رہے ہیں. یہ بھی مان لو تو تمہاری بنیادوں کو اپنا لیا نا، پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ بنیاد کوئی نہیں؟ مان لیا کہ الگ کوئی بنیاد نہیں، اس کے سوا اس بات کی کوئی منطق ہی نہیں، کوئی نتیجہ ہی نہیں نکل سکتا. یہ کہتے ہیں کہ تمہاری الگ کوئی بنیاد نہیں، یہی تو ہم بھی کہتے ہیں. جھگڑا طے ہو گیا. ہماری الگ کوئی بنیاد نہیں ہے. جن کو یہ اپنی بنیادیں سمجھے ہوئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کردہ وہ بنیادیں ہیں جن پر سارے عالم کی بنا ہے. اور یہ کوئی گاڑی کا ڈبہ تو نہیں جس میں یہ پہلے آ کے بیٹھ گئے ہیں اور بعد میں آنے والوں کو کہا کہ ہم نے مان لیا، ہم نے لے لیا، اب تمہاری جگہ کوئی نہیں، جاؤ یہاں سے نکلو. محمد رسول اللہ کی گاڑی کا ڈبہ تو کل عالم پر محیط ہے. اس سفر میں تو سب کو دعوتیں مل رہی ہیں، ہر قدم پر دعوتیں دی جا رہی ہیں، آؤ اور ہم بھی شامل ہو جاؤ. بس جس نے بھی یہ اعلان کیا اس نے اتنا نہ سوچا کہ اس اعلان میں ہی اس نے اپنے دعوے کی کلی کھول دی ہے اور اپنی بنیاد پاؤں تلے سے نکال دی ہے. تمہاری کوئی بنیاد نہیں، اس لیے تم ہماری بنیاد پر آتے ہو، یعنی مانتے ہو کہ ہم اپنی بنیاد وہی بتا رہے ہیں جو تمہاری بنیاد ہے. اس لیے دلیل کی تو یہ کیفیت ہے. اول تو لغو بےمانی دعویٰ، تمہیں کیا پتہ کس کی کیا بنیاد ہے؟ یا اللہ جانتا ہے یا کہنے والا جانتا ہے. اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب سے یہ کہتے ثابت کرتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ کلمہ توحید کا انکار فرمایا ہے. نعوذ باللہ آپ نے قرآن کو کالعدم قرار دیا ہے. نعوذ باللہ آپ نے سیرت نبوی کو ایک ماضی میں رہ جانے والی فرسودہ بات خیال کیا ہے. ان سب باتوں کو تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام گناہ عظیم سمجھتے ہیں اور بیان فرما رہے ہیں. اس لیے یہ لغو بات کے ان کی بنیاد کوئی نہیں. اس لیے ہماری بنیاد سے طاقت لینے کے لیے داخل ہو رہے ہیں اور دھوکہ دے رہے ہیں. یہ بنیاد ہے. دھوکہ تو تم دے رہے ہو کہ ان کی بنیاد نہیں. اگر انصاف ہوتا، اگر تقویٰ ہوتا، اگر خدا کا خوف ہوتا، اگر سچائی سے ادنا سا بھی پیار ہوتا تو یہ کہتے کہ ہماری بنیاد یہ ہے اور ان کی بنیاد یہ ہے جو مرزا صاحب نے اپنی کتابوں میں یہ بیان فرمائی ہے. دنیا دیکھ لیتی کہ ہماری بنیادیں الگ ہیں کہ نہیں ہیں، یہ ہیں بھی کہ نہیں ہیں. فیصلہ کن بات یہ ہے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اور جماعت پر جو الزامات لگاتے ہیں وہ یک طرفہ الزامات کا ایک جاری و ساری سلسلہ ہے، اور مقابل پر ہمیں جواب دینے کی اجازت نہیں ہے. وہ سارے ذرائع اور وسیلے انہوں نے کاٹ کر رکھ دیے جن سے ہم سادہ لوگ مسلمانوں کو، عام لوگوں کو بتاتے کہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری بنیاد یہ ہے، ہماری تعلیم یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمارے اعمال یہ ہیں. اس لیے اگر یہ یقین رکھتے ہیں، اور یہ میرا چیلنج ہے، اگر یہ یقین رکھتے ہیں کہ جو کچھ یہ کہتے ہیں سچ ہے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کی اشاعت پر پابندی کیوں ہے؟ ہم پر گفتگو اور تحریر کی پابندی کیوں ہے؟ کیوں ہمارے جلسے بند کیے جا رہے ہیں؟ کیوں ہمیں بزور شمشیر روکا جا رہا ہے کہ تم اپنا پیغام دوسرے کو نہ دو؟ اگر ہمارا پیغام گندا ہے، اسلام سے منحرف پیغام ہے، تو دنیا کو صاف پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پیغام گندا اور اسلام سے منحرف ہے. روکنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ہماری تصویر جھوٹی بنا رکھی ہے. یہ وہ تصویر نہیں ہے جو ہماری تصویر ہے. ہم اپنی تصویر دکھائیں تو دنیا لازم ہے کہ ہماری محبت میں مبتلا ہو اور ہمارے ساتھ شامل ہو. اس لیے تم نے ایک فرضی تصویر بنا لی ہے کہ اس تصویر کو کوسو، اس میں کیڑے ڈالو،
اس کو گندا اور بھیانک کر کے دکھاؤ اور ان کو اجازت نہ دو کہ وہ اپنی اصل صورت دکھا سکیں۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ اگر نفسیاتی طور پر ان کا دل گواہی دیتا ہو کہ ہاں یہ لوگ اگر حقیقت کے طور پر دنیا کے سامنے ابھرے تو دنیا کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ اس لیے ایک ہی رستہ ہے کہ ہم ان کی تصویریں کھینچیں اور ان کی حقیقی اور اصل تصویر کو دنیا سے اوجھل کر دیں۔ یہ تو بالکل وہی طریق ہے جو ظالموں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اختیار کیا تھا۔ مکے کی گلیوں میں جگہ جگہ اعلان کرتے پھرتے تھے کہ اس کا یہ نعوذ باللہ من ذالک یہ ہو گیا، وہ ہو گیا اور فلاں بات ہو گئی، اور اس کی بات ہی نہ سنو کیونکہ یہ جادوگر ہے، باتیں سنو گے تو تم پر جادو چل جائے گا، یہ اعلان کرتے پھرتے تھے۔ اور عرب جادو سے بڑے خائف تھے اور خوف اور ڈرتے تھے کہ جادو چل گیا تو ہمیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے تھے جادو اور سیب ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، گویا ہم پاگل ہو جائیں گے، ہمارا سر پھر جائے گا۔ تو اس تصویر کو انہوں نے اہل عرب کے سامنے پیش کیا، یعنی مکے کے سرداروں نے، اور اتنا خائف کر دیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ تک پہنچنے کے راستے میں یہ روکیں کھڑی کر دیں۔ اگر وہ سچے ہوتے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں تک پہنچنے دیتے، وہ خود بتاتے کہ میں کیا ہوں، اور اگر نعوذ باللہ پیغام گندا تھا تو سارے لوگ سمجھ لیتے ہیں۔ یہ کہنا ہے ہی غلط کہ لوگ سادہ لوگ سمجھ نہیں سکتے، صرف مولوی سمجھتے ہیں۔ دین اسلام تو ہر کس و ناقص کے لیے ہے، سچ بات سمجھنے کی خدا نے ہر ایک کو صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب سب کے لیے عام ہے، سب کے لیے ہدایت ہے، مگر وہ جو تقوی رکھتے ہیں، دل میں سچائی رکھتے ہیں۔ مولویوں کی سمجھ کی بات نہیں ہے، صرف مولویوں کو تو ذکر ہی کہیں نہیں، متقیوں کا ذکر ہے، جو عالم جاہل سب برابر ہو سکتے ہیں۔ اگر تقوی کے لیے ظاہری دنیاوی علم کی ضرورت ہوتی تو قرآن کریم یہ کہتا کہ صرف عالموں کے لیے یہ کتاب ہدایت دے سکتی ہے، صرف وہی متقی بن سکتے ہیں۔ مگر تمام دنیا کے جاہل عالم سب ایک برابر ہو گئے، محمد مصطفیٰ کے دربار میں پہنچے تو ایک صف میں سب کھڑے ہو گئے، اور سب کو خوشخبری ہے کہ آؤ اس رسول سے تزکیہ نفس حاصل کرو اور اس سے تقوی حاصل کرو، اس سے علم کلام سیکھو اور اس کی حکمتیں پاؤ۔ یہ ہے وہ مضمون جس کو یہ نہ سمجھتے ہیں، یا سمجھتے ہیں تو جان بوجھ کر لوگوں کو غلط بتاتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے کوئی دھوکہ نہیں ہے، صداقت کو وہ دیکھتا ہے تو پہچان سکتا ہے، اس کو دکھائی دے دیتا ہے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ایک مکروہ چہرہ ایک حسین چہرے سے مختلف دکھائی دیتا ہے۔ تبھی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے بیان عطا کر دیا ہے۔ بیان کا مطلب صرف یہ نہیں کہ زبان سے اپنے مطلب کو بیان کرنے کی طاقت بخشی، بلکہ بیان کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کون سے علم سے حضرت محمد رسول اللہ کی صداقت کو پہچان سکے تھے؟ صرف آپ کے چہرے کی صداقت تھی، آپ کی باتوں سے صداقت برس رہی ہوتی تھی، یہ آپ کی زندگی کا تجربہ تھا۔ بس آپ نے جو فرمایا، آپ نے حضرت ابوبکر نے آمنا و صدقنا کا اعلان کیا، اس کے لیے کسی علمی منطق، کسی علمی ڈھکوسلے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ بھی باتیں ہیں بعض لوگوں کے لیے، یہ میں ان کا انکار نہیں کرتا، مگر بنیادی سرشت صداقت کو سمجھنے کی ہر عالم و جاہل کو، ہر کالے گورے کو برابر عطا ہو چکی ہے۔ بس اس پہلو سے ہم کیا دھوکہ دے سکتے ہیں؟ ہمیں تو یہ موقع دو کہ ہم جو ہیں اپنے آپ کو ان کو دکھا سکیں اور یہ دیکھ لیں خود کہ ہم کیا ہیں۔ دھوکہ تم دے رہے ہو کہ ہماری رستوں میں روکیں ڈالی ہوئی ہیں۔ اگر ہم گندے ہیں تو ہم لوگوں کو دیکھنے دو، وہ دیکھیں گے، ہمارے منہ پہ تھوکیں گے کہ گندے لوگ ہیں۔ تم کیوں تھوکتے ہو ان کو دکھائے بغیر؟ وہی سلوک کر رہے ہو جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے دشمنوں نے کیا تھا۔ وہ واقعہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان کیا ہے۔ ایک بیچاری عورت
डरी सहमी हुई मक्के में दाखिल हो रही थी और हर एक से पूछती थी कि इस रास्ते से मोहम्मद तो नहीं गुजरता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछने वाले कहते थे क्या बात है, कहती थी वो बड़ा जादूगर है, मैंने यही सुन रखा है, मैं डरती हूँ इस उम्र में कहीं मुझ पर उसके जादू न चल जाए, मैं तो मारी गई। वो पूछती पूछती बेचारी बुढ़िया कमर झुकी हुई, बहुत बोझ साथ उठाया हुआ, एक जगह से गुजरी तो हुजूर हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से तशरीफ ला रहे थे। उसने यही सवाल आपसे किया कि भाई मुझे बता कि इस रास्ते से मोहम्मद तो नहीं गुजरता। उन्होंने कहा बीबी मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम बूढ़ी हो, कमज़ोर हो, बोझ उठाया हुआ है, मुझे अपना बोझ उठवा दो, मैं उठा लेता हूँ, बताओ कहाँ जाना है, मैं साथ चल के वहाँ छोड़ के आता हूँ। और इसी हालत में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बुढ़िया का बोझ उठाया और जिस जगह उसने पहुँचना था वहाँ पहुँचाया। फिर बोझ रख कर फरमाया बीबी मैं ही वो हूँ, मैं इसलिए तुझे नहीं बता रहा था कि डर के मारे तू मुझसे कता ताल्लुक़ ही ना कर ले और ये बोझ का जो बोझ उठाने की जो तकलीफ़ है इसमें मुब्तला न रहे। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया तो उस बुढ़िया ने कहा ए मोहम्मद तेरा जादू चल चुका है मुझ पर, मैं तो असीर हो गई तेरी। और इसी पर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की गवाही दी। बस हुस्न का जादू ये होता है, जो लोग हुस्न से पर्दे डालने की कोशिश करते हैं वो धोखा देते हैं। और अगर उनकी बात सच्ची है कि कोई शख्स मकरू है तो उसको घसीटो, बाहर निकाल के लाओ, दिखाओ उसका मकरू चेहरा लोगों को और देख लो, इनकी किताबें पढ़ो, हम ये नहीं शाया करते, हम शाया करते हैं। तुम लोग जो इतने पैसे ज़ाया कर रहे हो गंदे लिटरेचर शाया करने पर, मसीह मौद की किताबों पर खर्च करो, दुनिया को पता तो लगे कि क्या कहता है ये। जो कहता है मैं बताता हूँ। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और हम ईमान लाते हैं कि जो शख्स इस शरीयत इस्लाम में से एक ज़र्रा कम करे या एक ज़र्रा ज़्यादा करे या तर्क फ़राइज़ और अबाहत की बुनियाद डाले वो बेईमान और इस्लाम से बरगश्ता है। मेरी बासत की गरज, असल गरज यही है कि खुदा ताला की तौहीद और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त दुनिया में क़ायम हो। मैं यकीनन जानता हूँ कि मेरी निस्बत जिस कदर तारीफ़ी कलिमात और तमजीदी बातें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं, ये भी दर हकीकत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की तरफ राजे हैं, इसलिए कि मैं आप ही का ग़ुलाम हूँ और आप ही के मिशकात नबूवत से नूर हासिल करने वाला हूँ और मुस्तकिल तौर पर हमारा कुछ भी नहीं, कोई अलग बुनियाद नहीं। इसी सबब से मेरा ये पुख्ता अक़ीदा है कि अगर कोई शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये दावा करे कि मैं मुस्तकिल तौर पर बिला इस्तिफ़ाज़ा यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह से फ़ायदा उठाए बग़ैर बिला इस्तिफ़ाज़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामूर हूँ और खुदा ताला से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मरदूद और मखजूल है। खुदा ताला की अब्दी मोहर लग चुकी है इस बात पर कि कोई शख्स वसूल इल्लल्लाह के दरवाज़े से आ नहीं सकता बजुज़ इत्बाए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये मलफूज़ात जिल्द सोम 284 और 287 से लिया गया है। फिर मंजूम कलाम में आप फरमाते हैं इस्लाम से न भागो, राह खुदा यही है, ए सोने वालों जागो, शम्सु ज़ुहा यही है। मुझको कसम खुदा की जिसने हमें बनाया, अब आसमां के नीचे दीन खुदा यही है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के इश्क़ का ये कारखाना है जिसे आप अहमदियत के तौर पर देख रहे हैं। और ये ई चश्मे रवां, हज़रत मसीह मौऊद इस्लाम फरमाते हैं ई चश्मे रवां के बखल के खुदा दे हम या क़तरे ही ज़े बहरे कमाल मोहम्मद अस्त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।